دکھایا کہ فضل کیا ہے. ذرا آگے چلتے ہیں, آگے چلیں. اب ذرا حسین کے بابا علی کی خدمت میں آتے ہیں. وہ ایک حبشی جوان ہے جو چوری کر کے پکڑا گیا ہے. سوال کرتے ہیں مولا آپ نے چوری کی ہے؟ ہاں مولا چوری کی ہے. کہا تو گناہ قبول کر رہا ہے؟ کہا مولا تیرے سامنے جھوٹ کیسے بولو, ایک تو چوری کی, دوسرے تیرے سامنے جھوٹ بولو. ہاں مولا چوری کی ہے. کہا تجھے سزا دے دیا جائے؟ کہا جی مولا. دے دی علی نے سزا. اب دیکھو دو باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب تک تو میں نے آپ کو یہ اپنا پرانا موضوع سنایا. اب یہاں سے میں آپ کو دو جملے جو میں نے اس سال عشرے میں پڑھا وہ سنیں. وہ اسی سے ملحق ہے, اسی سے وابستہ ہے. دو طرح سے راویوں نے اس واقعے کو, لکھنے والوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. ساری ذمہ داریوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور گزارش بھی رہے گی کہ اگر میں آپ کو نہیں سمجھا پایا تو میرے بھائی حضرت اسلام علیہ مولانا فیروز صاحب قبلہ اپنی مجلس میں انشاءاللہ اسے بنگالی میں آپ کو اچھے سمجھائیں گے. کیونکہ پتہ ہے باتیں کانوں سے دماغ میں جاتی ہیں, علی کا ذکر خون سے دماغ میں جاتا ہے. بہت فرق ہے, سمجھ رہے ہو نا, بہت فرق ہے. اس لیے میں اس جوش میں پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے تمہیں اردو نہیں آتی, میں سمجھتا ہوں میرے بہت سارے جملے تمہارے سر سے اوپر چلے جاتے ہیں, مگر مجھے یقین ہے جو حرفوں کو جملے بناتا ہے اور جو اپنے جملوں سے کائنات بناتا ہے وہ تمہارے ذہن میں ایسی کرامت ضرور کر دے گا کہ میرے اردو کے سخت جملے بھی تمہیں بنگالی سے آسان محسوس ہوں گے اور تم سمجھ لو گے کہ قلب الشیخ کیا پڑھ رہے ہیں. میرے ساتھ رہنا. اب وہ مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تجھے سزا دے دی, سزا مل گئی. اب وہ باہر نکلا تو وہ ظاہر سی بات ہے خون نکلتا ہے نا, خون نکل رہا ہے ہاتھ سے. وہ ایک شخص راستے میں ملا جو دشمن تھا علی کا, ٹھیک ہے, غور سے سننا. ایک شخص راستے میں ملا جو دشمن تھا علی کا. ویسے بھی ہم لوگ نام وام نہیں بتاتے کیونکہ ہم لوگوں کو 12 امام اور 14 معصوم کے نام کے علاوہ کچھ انٹرسٹ نہیں رہتا کسی میں. ارے بھائی جن کے بینک میں خود کروڑوں روپیہ بھرا ہو وہ کسی کا سیونگ کا کھاتہ نہیں دیکھتے. مطلب نہیں رہتا کہ وہ فلا بینک میں جا کے کسی کے 500 روپے کی سیونگ کا کھاتہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے نا اس کا اکاؤنٹ بھرا ہے, وہ مولا ہی ہے. ایمان کی چیز ہے, وہ اپنے آپ کو بیچے گا نہیں کہیں, اس کے پاس بہت دولت ہے, پوری توجہ. تو وہ جو دشمن تھا نا وہ کہتا ہے دیکھا بہت علی کیا کرتے تھے, دے دی نا سزا. بہت علی کرتے تھے, دے دی نا سزا. کہا ہاں سزا دی ہے. تو کہا اگر ہمارے والے ہوتے تو تمہیں بچا لیتے. کہا وہ اس لیے بچا لیتے کیونکہ تمہارے والے کو تمہارے والے دکھتے ہیں اور ہمارے والے کو بس خدا دکھتا ہے. اللہ کی قسم اگر غور کر لو اس بات پہ, ہمارے والے کو صرف خدا دکھتا ہے. اب جملہ سنیے گا. امام حسن اور امام حسین چلتے ہوئے اس وقت اپنے بابا سے ملنے کے لیے اسی راستے سے نکلے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی راستے پر نکلتے ہوئے ان دونوں بھائیوں نے سنا کہ کوئی میرے بابا کا دشمن میرے بابا کے چاہنے والے سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھا کیا ہوا, اور دیکھا چاہنے والے نے کیا جواب دیا. اب بچوں نے اس کے جواب کو اپنے بابا کے لیے سنا اور وہ پھر چلتے ہوئے دونوں بھائی اپنے بابا کے پاس آئے. بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کا بابا فلاں کام سے آنا ہوا. بابا آج راستے میں ایک عجیب چیز دیکھی. بیٹا کیا دیکھا؟ بابا ابھی کوئی آیا تھا جسے سزا ملی تھی. کہا ہاں ابھی کوئی آیا تھا جسے سزا ملی تھی. بابا وہ فلاں راستے میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھا ہمارے والے ہوتے تو یہ کرتے. اچھا پھر کیا کہا اس نے کہا ہمارے والے جو مولا ہیں ان کو صرف اللہ اور اللہ کا قانون, اللہ کے قرآن اور اللہ کی سچائی اور اللہ کا راستہ دکھائی دیتا ہے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. کہا اچھا. اپنے غلام سے کہا جاؤ ذرا اسے بلا کے لاؤ. اب وہ غلام گیا بلانے کے لیے, تو اب وہ آیا واپس. اب وہ جیسے ہی واپس آیا تو وہ صاحب بھی آئے جو کہہ رہے تھے کہ دیکھا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو, اندازہ ہے نا. ہاں میرے لب و لہجوں کو بھی سننا کیونکہ کبھی کبھی جملے الگ ہوں گے اور لہجہ الگ ہوگا, تو سمجھ لینا علی والے لہجوں کو بھی پہچانتے ہیں. جملے تو پہچانتے ہیں, لہجوں کو بھی پہچانتے ہیں. یاد رکھنا جاگتے کو تم نہیں بتا سکتے کون ہے, مگر سوتے کو میں بتا سکتا ہوں شیعہ ہے.
पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा, क्योंकि अगर शिया होगा ना तो उसकी सांसों से भी या अली मदद की सदा आएगी। अगर शिया होगा ना तो उसके सोने के अदब से पता चल जाएगा, कम से कम वो नबियों के स्टाइल से सोएगा, शैतानों की स्टाइल से नहीं सोएगा। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा तुम्हारे सामने। ठीक है, अब ये दोनों दाखिल हुए। वो तो इसलिए आया कि अली ने बुलाया, भाई सजा दी अभी बुलाया। ये इसलिए गए कि अब पता नहीं सजा बढ़ जाएगी या कुछ और होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको तो देख के भी समझ में नहीं आया। अरे कौन कहता है हमें किसी को शिया बनाना है, कौन कहता है कि हमें किसी को उसका मजहब छुड़वाना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई नया शिया बन जाए, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हमें। अरे जिसे गदीर में देख के अली समझ में नहीं आया तो मुझसे सुन के समझेगा अली। देखिए आप अंदाज लगाएं, आप देखिए कालिमुद्दीन आपने बहुत कम देखा होगा। हमारे मौलवी हज़रात अपने आप को संभाल के रखते हैं, बहुत अदब और तमीज़ के साथ बैठे रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कालिमुद्दीन नारा लगा रहा है। पता है क्यों? इसलिए कि जब अली का जिक्र होता है ना तो हलाल खून ज़बान बनने में देर नहीं लगाता। उनकी कब्रों को मौला अब्दुल्ला सुनना, मेरा गौर से सुनना जुमला और मेरे साथ साथ चलना। अब वो भी आगे देखने के लिए कि क्या होने वाला है। इमाम ने कहा कि क्या हो रहा था बाहर का, मौला तेरा कसीदा पढ़ रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ? तब मौला ये कह रहे थे कि हमारे वाले होते तो थोड़ा सा तुम्हारा काम हो जाता, जिसको सोर्स बोलते हैं ना, ठीक है ना, पैरवी करना, ठीक है ना, कोर्ट में पुलिस में इधर उधर आदमी पैरवी करता नहीं किसी की। हमारे वाले होते तो काम हो जाता, बस तुम्हारे वाले। तो मैंने कहा कि हमारे वालों को, भाई सही तो बोल रहा था, ऐनुल्लाह को क्या दिखेगा, हक़ी तो दिखेगा, और लिसानुल्लाह क्या बोलेगा, हक़ी तो बोलेगा, और जो यदुल्लाह है क्या करेगा, हक़ी तो करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इमाम ने कहा अच्छा, और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है बैठ जा। बैठ गया। इमाम ने उसके हाथों को अपने सामने रखने के लिए उसने अपने हाथ सामने रखे। फिर इमाम ने वो जो उंगलियां थी वो उसके हाथों पर सजा दी। जब उंगलियां सजा दी तो फिर अपना अबा उठाया और अबा उठा के हाथ के ऊपर रखा और अपना हाथ उस अबा के नीचे रखा। उसके बाद कहा खींच अपना हाथ। उसने जब हाथ खींचा तो उसकी उंगलियां ठीक ठाक थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। जब उसकी उंगलियां ठीक हो गई तो इमाम से कहता है कुछ पूछ सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ? कहा हाँ हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहा काटना था तो जोड़ा क्यों, जोड़ना था तो काटा क्यों? हाँ मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे मौला ने क्या कहा, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपने मजमे को समझाना चाहता हूँ इस वाक़े से। जो काटा वो अदल था, जो जोड़ा वो फजल है। चेहरा कहाँ छुपाएं? सामने खड़े हैं, भागने की भी हालत नहीं है कि भाग जाएं, क्योंकि मौजज़ा देख लिया अभी सामने। मौजज़ा देखते ही इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इनके यहाँ तो मौजज़ा होता नहीं है। मौजज़ा तो क्या होता है भाई? कहीं आपने सुना है भाई 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में कहीं आपने सुना है मौजज़ा हुआ? आप कहीं नहीं सुनेंगे मौजज़ा हुआ, इसलिए कि मौजज़ा वहाँ होता है जहाँ साहिब एजाज़ होते हैं। साहिब एजाज़ वहाँ होते हैं जहाँ साहिब एजाज़ होते हैं, ठीक है ना? अल्लाह की कसम अगर आप गौर कीजिएगा एक एक जुमले पे तो आप महसूस करेंगे मैं आपको कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ये क्या था? इमाम ने फरमाया अच्छा तुझे क्या लगता है ये क्या था? तो वो खामोश, उसने कहा मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा और मेरी अक्ल काम नहीं कर रही कि क्या। फिर उसके बाद इमाम ने एक जुमला कहा है
उस गुलाम ने पलट के कहा, मौला इससे बड़ा समझाया मैंने पर ये समझता नहीं है, और ये वही कहता है कि उसे नहीं कहना चाहिए। बस ज़रा गौर करना, अल्लाह की कसम आखिरी जुमले है मेरे, ये वही कहता है कि उसे नहीं कहना चाहिए। तो इमाम ने उसके कांधे पे हाथ रख के कहा, अपने चाहने वाले के कांधे पर हाथ रख के कहा, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में दो किस्म के लोग। अब ये जुमले मेरे हैं, कहा अली ने अलग अल्फाज में है, मैं अलग अल्फाज में आपको पेश कर रहा हूँ, उसे आसान करके। इमाम ने उसके कांधे पे हाथ रख के कहा, दो किस्म के लोग हैं दुनिया में। अच्छा, ये दो किस्म के नाम को आप खुद समझ लेना कि मैं कौन सी किस्म की बात कर रहा हूँ। दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक वो हैं जिनके गले के अंदर मौत भी उतर जाए तो भी वो हमें अपना मौला कहेंगे, हमें अपना इमाम कहेंगे, हमें अपना कायद कहेंगे। और एक वो हैं जिनके गले के अंदर मैं शहद भी उतार दूं फिर भी वो जब बोलेंगे वही बोलेंगे जिसे सुनने के बाद कान राजी ना हो, दिल राजी ना हो, वजूद राजी ना हो। बात समझ में आ रही है ना? यानी वो जब भी बोलेंगे नफरत की बात बोलेंगे। ये गर्दन कटा भी लेगा चाहने वाला तो वही बोलेगा जो मोहब्बत की बात होगी, ठीक है ना? इसलिए कि अली सबकी समझ में आ ही नहीं सकता। मेरे भाई अली अब्बास साहब मुझे कई बार कह चुके हैं कि मौलाना वो जुमला ज़रूर पढ़िएगा, तो मैं पढ़ता हूँ कि देखिए अली को समझना है ना, तो ऐसे समझो कि इंसान के जिस्म में कुछ चीज़ें मजबूत रहती हैं तो वो कुछ चीज़ें हजम कर लेता है। अगर किडनी कमज़ोर हो तो पानी हजम नहीं होता। हाँ, ये क्लिप जो है बहुत वायरल हुई थी और आप सब मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, चूँकि मुझे कहा है मौलाना ने पढ़ने के लिए, तो पढ़ रहा हूँ कि अगर किडनी कमज़ोर हो तो पानी हजम नहीं होता, पेनक्रियास कमज़ोर हो तो शक्कर हजम नहीं होती, दिल कमज़ोर हो तो नमक हजम नहीं होता, और नस्ल कमज़ोर हो तो अली हजम नहीं होता। बहुत अच्छा लगा आपके साथ और बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका। और मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर आप मजलिस में बोलते रहें और ऐसे ही अपने ख़तीब, ज़ाकिर, अपने मौलवी, अपने आलिम के एक एक जुमले की तारीफ़ अल्लाह की हम्द के ज़रिए करते रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब वो जुमले हैं जिनको करने के बाद आप ज़मीन पे नहीं रहते, आप खुद आसमान के लिए आसमान बन जाते हैं, आप इतने बुलंद हो जाते हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और फिर अपने मौला का नाम लिया करें। जब आप अपने मौला का नाम लेते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है, किसी का चेहरा उतर जाता है। वो जिनका गदीर में अली को देख के चेहरा खिला था, आपको देख के उनका चेहरा खिल जाता है। जिनका चेहरा गदीर में अली को देख के गिरा था, उनका चेहरा आपको देख के गिर जाता है। समझ रहे हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। खिताबत मतलब तिश्नगी, प्यास। अगर किसी की मजलिस के बाद कोई भी अपनी कलाई पे बांधी हुई घड़ी को देखने लगे तो फिर उसकी ताकत खिताबत ख़त्म हो गई। खिताबत का मतलब होता है इतनी ही देर पढ़ना जितनी देर आदमी बैठ के प्यार से सुन ले। वैसे तो देखिए ज़िक्र अहले बैत, आप मजलिस बंद कर देंगे, हवा अली का नाम लेना थोड़ी बंद कर देगी। पूरी कायनात में ज़िक्र अली चलता रहता है। आज वो तारीख़ है जो रसूल से मंसूब है। आपने सुबह की यानी दोपहर की मजलिस में और कल रात की मजलिस में मुझसे और औजदुल इस्लाम और मुस्लिम मौलाना फिरोज़ साहब क़िबला से मसाइब इमाम हसन भी सुना, मसाइब रसूल खुदा भी सुना, और इस वक्त भी मसाइब रसूल खुदा आपने सुन लिया है। और मैं इस वक्त की इस शब की मजलिस में चाहता हूँ कि मैं शबीह रसूल जनाब अली अकबर को आपके सामने पढ़ूँ, इसलिए कि रसूल का दिन है, शबीह रसूल के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनों में जिनकी उम्र ज़्यादा है, मेरे भाइयों में और मेरी बुज़ुर्ग माँओं में जिनको कल्ब की कोई बीमारी है, मर्ज़ है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा एहतियात करेंगे सुनने में। हो सकता है कुछ अल्फाज उनके दिल को लग जाए, मगर मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब हुसैन अली अकबर के लाशे पर मौजूद है
تو پھر دنیا کا کوئی شیعہ اپنے بچے کو اتنے پیار سے نہیں دیکھ سکتا جتنے پیار سے حسین اپنے بیٹے کو۔ میر انیس کا وہ جملہ میں کیا کہوں، کہتے ہیں کہ بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ مجھے لگتا ہے کربلا کی یہ پوری تاریخ اگر علی اکبر کے ارد گرد آپ نزدیک آ کے دیکھیں گے تو آپ کو اکبر کے ارد گرد گھومتی دکھائی دے گی۔ میں اپنی جوانوں سے کہوں گا، میں نے آپ کو سمجھایا ہے مجلس میں کیسے بیٹھنا، جب ذکر کرو تو بآواز بلند ذکر کرو، اور جب گریہ کرو تو بآواز بلند گریہ کرو۔ گریہ آواز کو روک کے مت کرو، آواز کو، تمہیں کون تماچے مارنے والا ہے؟ تمہیں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے۔ کون تمہارے گھر کا دروازہ جلانے والا ہے؟ کوئی تمہارے گھر کا دروازہ جلانے والا نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہیں دھمکی دینے والا ہے، رونے کو منع کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تم میں جو دھمکی دے اور منع کرے۔ یہ میں گزارش کروں گا، ہاں اگر یہ لائٹ بند کر دیں تو میں گزارش کروں گا، میں کیمرہ مین سے اور لائیو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بڑی معذرت، میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پڑھوں، جس کے لیے میرے مولا حسین کہتے تھے پروردگارا جب میں تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا ہوں۔ میں شروع سے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے حسین کو علی اکبر دیا تھا۔ روضے رسول پر حسین روتے ہیں، روتے روتے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں نانا تیری بڑی یاد آتی ہے، نانا تیرے بعد میرا دل نہیں لگتا۔ خواب میں رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا عنقریب خدا تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا چہرہ میرے چہرے جیسا ہے، جب تو اسے دیکھے گا تو تیرے دل کو سکون ملے گا۔ عرب میں دستور ہے، حجت الاسلام مسلمین مولانا فیروز صاحب عرب رہ کیا ہیں، ان سے پوچھیے، عربستان کا دستور ہے جب ولادت کے لیے ایک بہن اپنے ولادت ہونے کے بعد، یعنی بھائی کے گھر کوئی بچہ ہوا ہو اور ایک بہن اپنے بھائی یا کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے یہاں ملنے جاتا ہے تو وہ تحفے دیتے ہیں۔ شام ہو گئی تھی، جب زینب آئی تو حسین کے پاس سارے تحفے ختم ہو چکے تھے۔ زینب نے علی اکبر کو، حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور زینب کے حوالے کر دیا کہ میری بہن میرے علی اکبر کو اپنے ساتھ لے جا۔ علی اکبر کو لے کے زینب چلی آئیں۔ علی اکبر کا بچپنا ہے، اور کیسا بچپنا ہے علی اکبر کا، میں آپ کو علی اکبر کی شباہت بیان کروں ذرا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ علی اکبر کی شباہت کیسی تھی۔ وہ جو آخر میں مجھے سن رہا ہے نا، مجھے اس کے رونے کی آواز آنی چاہیے جو بالکل آخر میں سن رہا ہے۔ تم میں جس کی بھی اولاد ہو نا، تم روک نہیں پاؤ گے اپنا رونا، اور جن کی اولاد نہ ہو ان کے لیے آج رات کلبل شہید دعا کر رہا ہے، اے حسین تجھے تیرے علی اکبر کا واسطہ ان گودیوں کو بھر دے جو گودیاں خالی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بڑے آرام سے میں آپ کے ذہنوں کو پہلے آمادہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ۔ ایک یہودی ہے جو آیا ہے، ایک روایت کے مطابق ایک عیسائی ہے، خیر غیر مسلم تھا، آیا ہے، کس کے پاس آیا ہے؟ امام حسین کے پاس غلام لے کے آیا ہے، کہا میں نے رات کو رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، اور رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تو ایمان لا، میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ضامن ہوں۔ امام فرماتے ہیں اچھا پھر کلمہ پڑھا؟ کہا جی رسول خدا نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ اچھا پھر؟ میں آیا ہوں تجدید کلمہ کے لیے کہ آپ کے پاس آ کے دوبارہ کلمہ پڑھ لوں۔ اچھا تو نے جس رسول کو دیکھا ہے اسے دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہاں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ غلام سے کہا جاؤ میرے علی اکبر کو بلا لا۔ علی اکبر بلائے گئے، اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے ہاں میں نے پہچان لیا، یہی تو تھا، بس ایک فرق ہے، خواب میں دیکھا تھا تو ضعیف تھا، دن میں دیکھتا ہوں تو جوان۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کہ ابھی بھی آپ کی رونے کی آواز میں کم سن رہا ہوں۔ یہ تو ہال ہے، الحمدللہ ہم لوگ کہیں دوسری جگہ کھلے میدان میں پڑھتے تو بھی رونے کی آواز آتی ہے۔ رویا کرو، آواز سے رویا کرو۔ تم جب بہت مصیبت میں ہو تو رویا کرو، اپنی مصیبت پہ مت رویا کرو، لیلا کی مصیبت پہ رویا کرو۔
تم جب بہت پریشان ہو اپنی پریشانی پہ مت رویا کرو، قاسم کی پریشانی پہ رویا کرو کہ قاسم بے چین ہے کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے، ہائے کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ بڑے آرام سے تمہارے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں تاکہ میں مصائب میں لے کے تمہیں چل سکوں۔ کربلا ایک ایسی زمین ہے جہاں روح مضبوط ہو تو جایا کرو، کمزور روح ہو تو کربلا کی طرف سفر نہ کیا کرو۔ پہلے زیارتیں پڑھا کرو کیونکہ زیارتیں پڑھنے سے روح مضبوط ہوتی ہے۔ سلام کیا کرو حسین، کہا کرو مولا مجھے توفیق دے دے میں حسین کی کربلا جا سکوں۔ کربلا جانا مطلب جنت میں جانا، زندگی میں اگر جنت میں جانا ہے تو کربلا جایا کرو۔ سمجھ رہا ہو میری بات کو؟ مدینہ کا میدان ہے قبلہ، ایک باپ ہے، گھوڑے سے باپ آ رہا ہے اور گھوڑے سے بیٹا جا رہا ہے، آمنے سامنے دونوں نزدیک آئے، دائیں طرف حسین کے علی اکبر ہیں۔ کہا میرے لال کیسا ہے؟ کہا بابا بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے لال کچھ مانگ لے۔ بابا کوئی خواہش نہیں۔ بیٹا کچھ مانگ لے۔ بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے۔ کہا بابا انگور منگا دے۔ حسین نے ہاتھوں کے چلوں میں علی اکبر کا چہرہ لیا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، جنت سے انگور منگوایا، علی اکبر کی خدمت میں پیش کیا۔ علی اکبر نے انگور دیکھا، انگور کھایا۔ اب یہی علی اکبر اور یہی حسین ہے مگر زمین بدل گئی ہے۔ اب کربلا ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹا میری زبان اپنی زبان سے ملا لے، میرے دہن میں اپنی زبان ڈال دے۔ اکبر نے یہ کہہ کے کھینچ لیا، بابا تیرا دہن اپنی زبان مجھ سے زیادہ سوکھی ہے۔ میں آپ کو مصائب پہ لے آیا ہوں۔ میں یہ جو بار بار کہتا ہوں نا کہ آواز سے رویا کرو، اپنے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہتا ہوں کہ مجلس میں وہ جو ماں موجود ہے نا حسین کی، وہ جو ماں موجود ہے حسین کی، وہ بآواز بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی رویا کرو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو ہائے میرے حسین، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے محمد سید الشہداء کی۔ چند روایتیں مجھ سے سن لو، بے پناہ محبت تھی حسین کو اپنے علی اکبر سے۔ علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بابا خدا حافظ، بابا مجھے اجازت دے دے، میرے لال ٹھہر جا، میرے لال ٹھہر جا، میرے لال ٹھہر جا۔ حسین اکبر کو بولتے رہے، دوسرے شہداء جاتے رہے، حسین کا علی اکبر آپ کو پتہ ہے نا کربلا میں پہلے جانا کمال نہیں تھا، چونکہ کربلا میں مرنا کمال نہیں تھا، کربلا میں جینا کمال تھا۔ کربلا میں جو جتنا زیادہ آخر میں گیا اس نے اس سے زیادہ پیاس دیکھی جو پہلے چلا گیا۔ علی اکبر نے کہا بابا مرنے کی اجازت دے دے، لال جا اپنی ماں سے اجازت لے۔ پھوپھی کے پاس آئے، آستینے سمیٹ کے فرماتے ہیں اماں میرا سوال، بیٹا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا؟ اماں یہ بتا مریم افضل یا تیری ماں فاطمہ افضل؟ سیدہ کی بیٹی کھڑی ہو گئی، میرے لال دوسرا سوال نہ کر، میں سمجھ گئی تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، جا لیلا سے اجازت لے لے۔ فضا راوی ہے کہ لیلا مصلی پہ عبادت کر رہی تھی، اچانک خیمے کے دروازے پر علی اکبر آئے، فرماتے اماں سلام۔ علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کی زبان سے پہلی بار اپنے لیے ماں کے لفظ سنے، مصلی سے کھڑی ہوئی دروازے پہ آئی، جب تک اکبر نے نہیں پکارا تھا لیلا کو دکھائی دے رہا تھا، جیسا ہی اکبر کی آواز آئی لیلا دروازہ ڈھونڈنے لگی، اپنے ہاتھوں کے کاسے میں اپنے بیٹے کے چہرے کو لیا، لے کے فرماتی لال تیری ماں بہت خوش ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اکبر نے دھیمے لہجے میں کہا اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ میرے لال مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی، مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی،
ہے ان کا کوئی مر گیا، ایسا لگتا ہے ان کا کوئی دنیا سے چلا گیا۔ جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لبابہ جناب عباس کی زوجہ ہیں، جیسا ہی دور سے عباس کے بیٹے نے دیکھا لیلا آ رہی ہے، توڑ کے ماں کے پاس گیا، کہتا اماں آج وہ بی آ رہی ہے جو کبھی کسی کے گھر نہیں جاتی۔ لبابہ آگے بڑھی، میں لیلا کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرماتی ہیں بی بی آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ کیسے آئیں؟ فرمانے لگی لبابہ جس بیٹے پہ فخر کر کے میں کسی کے گھر نہیں جاتی تھی وہ تو اب میدان کی طرف جا رہا ہے۔ مدینے میں جب لوگ کہا کرتے، عورتیں کہا کرتی کہ لیلا ہمارے گھر نہیں آتی، تو میں کہا کرتی تھی میں کیوں تمہارے گھر آؤں، شبیہ رسول تو میری گود میں ہے، تم آؤ ہماری گودی میں اس بچے کی زیارت کرو جو شبیہ رسول ہے۔ علی اکبر بڑے ہو گئے تھے، جب علی اکبر بڑے ہو کے مدینے میں اپنے چچا عباس کے ساتھ نکلتے، بوڑھی عورتیں اپنی جوان بہوؤں کو نزدیک لا کے کہتی، چھت سے دکھاتی، دیکھو تم نے میرے رسول کو نہیں دیکھا، وہ جو جوان آ رہا ہے ہمارے رسول بالکل ویسے تھے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ علی اکبر تیار ہو گئے، عقاب علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے، علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ پہلی بار خیموں کے تنابوں کے درمیان کسی گھوڑے کو بلایا گیا، اکبر بیٹھ گئے، اکبر گھوڑا لے کے چلے، اکبر دھیرے دھیرے چلے، حسین دھیرے دھیرے چلے، اکبر تیز تیز چلے، حسین تیز تیز چلے، اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا، میرا مظلوم امام تیز دوڑنے لگا۔ ارے چادر سنبھالے ایک بی بی اکبر کے آگے آئی، میرے لال ٹھہر میرا حسین دوڑ رہا ہے۔ اکبر نے گھوڑا روکا، اکبر ایک جھٹکے میں سے گھوڑے سے نیچے آئے، بابا تو مجھے رخصت کر چکا تھا، میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا یہ بات نہ کہتا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو علی اکبر سوار ہوئے، میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی۔ علامہ حضرت زیدی کا جملہ ہمیشہ نقل کیا کرتا ہوں، اکبر گھوڑے پر، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے در پہ، لیلا مسلح پہ، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مسلح پہ گری، میرے اللہ میرے اکبر کی خیر ہو۔ بس آخری جملہ مسائب گورنمنٹ اس تمام ہے، بولو حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، بولو حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، عالم دین سے پوچھنا، عرب دونوں ہاتھوں سے تہذیب کے ساتھ سلام کیا کرتے ہیں، 18 برس میں پہلی بار علی اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا۔ حسین نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، جو نہیں اٹھا اس ہاتھ کو دیکھا، فرمانے لگے علی اکبر بابا ذرا نزدیک آ، حسین نزدیک آئے، بابا ذرا اور نزدیک آ، حسین اور نزدیک آئے۔ حسین نے اپنا سر اکبر کے چہرے پر ایسے رکھا جیسے زلفوں اکبر کی کانوں سے ٹکرانے لگی۔ حسین کے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا، بابا کی داڑھی صاف کی، بابا کی پیشانی صاف کی، آنکھیں کھول کے کہا بابا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے مشتقات آتے تو کئی جگہ ٹھوکریں کھا کے گرا ہے۔ علی اکبر نہ پوچھ میں تجھ تک کیسے آیا، ٹھوکریں کھا کے گرا، گر کے اٹھا، اٹھ کے گرا، میرے لال یہ تو بتا سینے پہ کیا ہے؟ بابا نہ پوچھ، بابا برچی ہے، بیٹا کس نے ماری؟ بابا نہیں پتا، مگر بس اتنا سنا ہے، یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، دیکھتے ہیں بیٹے کے سینے میں برچی کا بل کیسے برداشت کرتا ہے۔ حسین بیٹھ گئے، حسین بیٹھ گئے، مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہے، تم کیا سمجھو گے نہیں سمجھو گے، مگر سن لو۔ حسین بیٹھ گئے، اپنی آستینے سمیٹی، بچی کی انی میں انگلیاں پہ وسط کی۔ میں ہمیشہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر میرے ہاتھوں کے بیچ چھری چلی جائے تو جب تم چھری کا کونا پکڑو گے تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا، جب چھری نکالنا چاہو گے میرا پورا ہاتھ ہلے گا، بالکل ایسے ہی جیسی بچی کی انی میں انگلی رکھی سارا علی اکبر کانپنے لگا، پورا کا پورا علی اکبر ہلنے لگا۔ حسین کو لگا میرے ہاتھ رکھنے سے علی